بزنس میں کتنا نفع رکھ سکتے ہیں، تجارت میں چیزوں کا کتنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، تجارت میں شریعت نے کوئی پروفٹ کا ریشو نہیں بتایا کہ اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے. جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے پروفٹ طے ہو جائے وہی جائز ہے. البتہ دو چار چیزوں کا خیال کیا گیا ہے. وجہ اس کی یعنی پہلے میں یہ حکمت بتا دوں کہ پروفٹ شریعت نے متعین کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے جو ایک نیچرل ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی، اور سپلائی کم ہونے سے بھی ویلیو بڑھتی ہے. سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو تو ویلیو کم ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر، اللہ خود ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. یعنی جب آپ نیچرل چھوڑ دیں گے تو چیزیں خود بخود ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اگر بہت زیادہ پروفٹ لیں گے، نفع لیں گے، تو لوگ آپ سے خریدیں گے نہیں، وہ ساتھ والے سے خرید لیں گے. لیکن دو چیزوں کی وجہ سے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. وہ دو چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک، تلقی جلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ باہر سے قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا، ایک تاجر جا کے وہ پورا مال خرید لیتا ہے. اب پورے شہر کے لوگ اسی تاجر کے محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے خریدنے میں، کیونکہ اس نے کیپچر کر لیا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا شروع کرتا ہے. اب وہ 30 گنا پروفٹ لے، 100 گنا لے، 200 گنا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. تو اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ دو چار لوگوں کا تجارت پہ قبضہ ہو. یہ جو ہمارا سودی نظام ہے نا، اس سودی نظام نے دنیا کو اسی طرح سے تباہ کیا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کے جا رہی ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے جنرل اسٹور جو بن چکے ہیں، ان میں ہو کیا رہا ہے. ایک عام تاجر جو بیچارہ جدی پشتی تجارت ہے، وہ تو ایک جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے. زیادہ زیادہ مرے گا تو اس کے 2-4 اسٹور اور ہو جائیں گے، مرنے سے پہلے 2 اسٹور اور بنا لے گا. لیکن یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا سود خور، یہ کیا کرتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بینک سے قرضہ لیا، اور پھر یہ ان کے اپنی کمائی نہیں ہوتی حق حلال کی، یہ بینک سے سودی لون لیتے ہیں. سودی لون لینے کے بعد بڑے بڑے اسٹور بنا لیتے ہیں یہ، اور پھر اس میں ریٹ اپنے مرضی کے ریٹ رکھتے ہیں. یعنی ریٹ بعض دفعہ بہت تھوڑے بھی ہوتے ہیں. اس تھوڑے ریٹ کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاجر جو ہے، جو بیچارہ جدی پشتی ایک دکان چلا رہا ہے، وہ اتنے تھوڑے ریٹ پر اگر وہ چیز فروخت کرے گا تو اس کی دکان کا کرایہ نہیں نکلے گا، اس کی تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، بینکوں سے سودی لون لیا انہوں نے اور چیز کے ریٹ بہت تھوڑے رکھ دی، کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں اور ان کے جال بچھے ہوئے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پروفٹ میں بھی بہت کما لیتے ہیں. یہ تو جتنے کسٹمر ہیں، گاہک ہیں، لوگوں کا بہاؤ ان بڑے بڑے جنرل اسٹور کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے. تو دولت سمٹ کے ان چند جو بڑے بڑے اسٹور کے مالکان ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. جو بیچارہ گلی محلے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ ریٹ بڑھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی چیز کے ریٹ بہت زیادہ کم کرنے سے بھی دوسرے تاجروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور کیوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بینک سے لون لے کر وہ اتنا تھوک کے حساب سے مال اٹھا لیتا ہے، اس کو مل جاتا ہے مال. تو یہ جو سودی قرضے چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں، یہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل نہیں ہے. اس سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. میں تو جب بھی کوئی سودا خریدتا ہوں اپنے محلے کی دکان سے خریدتا ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہم اتنے بڑے بڑے جنرل اسٹوروں سے اگر جائیں گے، یہ محلے والے بیچارے کیا کریں گے. تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے قوم کا دیوالیہ نکلنا شروع ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ بیچنا شروع کیا. اس کا کوئی کھانچہ ہوگا کہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ تم یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ ان تاجروں کے ریٹ خراب نہ کرو. تو بازار کا ریٹ خراب نہ کرو، کیونکہ ہر آدمی کو، ہر تاجر اتنے کم ریٹ پہ بیچ نہیں سکتا. تو جہاں کم ریٹ پر بیچنے کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے تاجروں کا نقصان نہ ہو، تو زیادہ ریٹ پر بیچنا کہاں سے جائز ہوگا. تو نارملی تو اجازت ہے آپ اپنی چیز جتنے چاہے ریٹ پر بیچیں، لیکن زیادہ ریٹ پر یا کم ریٹ پر اسی صورت میں انسان بیچ پاتا ہے کہ جب وہ بینک سے لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لے اور وہ پورا مال اٹھا کے اپنی دکان پہ اسٹاک کر لے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قیمتیں جو ہے وہ جتنی چاہے بڑھا دے، جتنی چاہے گھٹا دے. تو یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر لوگوں کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو جو آدمی جتنا زیادہ پروفٹ لے اس کو اجازت ہے، وہ لے نہیں سکے گا. وجہ اس کی یہ کہ جب وہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو وہ آپ سے تھوڑی کسٹمر لے گا، وہ کہے گا میں پڑوسی سے ہی لے لوں گا، کیونکہ تجارت پر 1-2 آدمیوں کا قبضہ تو ہوگا نہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری تجارتوں پہ قابض ہیں، ان سے یہ قبضہ چھڑوائے کسی طریقے سے. اور یہ اس میں ایک بڑا دخل ہوگا، بینک سے سودی نظام کو ختم کرے.
تو اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے تاجروں نے جو زمیندار وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے, مثال کے طور پر ایک کیلے کی فصل جب اگتی ہے تو جو کسان ہے, اگانے والا ہے, محنت کرنے والا ہے, اس کو انتہائی معمولی پروفٹ ملتا ہے, اور چند مخصوص تاجر ہیں جو وہ انتہائی معمولی پروفٹ دے کر وہ خریدتے ہیں اور وہ سارا اسٹاک کر کے پھر وہ اپنی مرضی سے 200 300 گنا بڑھا کر وہ قیمتیں چڑھا کر آگے بیچتے ہیں. تو تجارت پہ چند مخصوص لوگوں کا قبضہ جو ہے, اس سے جو خرید و فروخت ہے وہ پھر نیچرل نہیں رہتی, اور چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ نیچرل نہیں رہتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. بزنس کی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے, تجارت میں بینک لون بھی نہیں دے گا سودی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو چیزوں کی قیمتیں ہوں گی, وہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرزق بعضهم ببعض, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا پھر, اور ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرے گا. یعنی یہ سب نیچرل خود بخود چیزوں کی, آپ زیادہ قیمت لینا چاہیں گے تو لے نہیں سکیں گے, وہ ساتھ والے سے خرید لے گا. تو یہ نظام ہمارے ملک میں اگر ختم ہو جائے کہ تلقی جلب کی جو ایک صورت ہے کہ چند تاجر بینک سے بھاری بھرکم لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو یہ سسٹم اگر ختم ہو جائے, یہ چند تاجر ایکا کر لیتے ہیں بعض دفعہ کہ اس سے کم پہ ہم نے کسی صورت میں بیچنا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ ایک چیز کی ویلیو میں لوگ کم میں بھی خرید سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہے, لیکن 4-5 تاجر 8-10 تاجر اس محلے کے مل کے قسم اٹھا لیتے ہیں آپس میں کہ اس سے کم میں نہیں ہم نے بیچنا, تاکہ لوگ ہمارے محتاج رہیں اور ہم اپنی منہ مانگی قیمت لیں. تو یہ معاہدہ بھی غیر شرعی ہے. تو اگر یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں تو چیزوں کی ریٹ خود بخود نیچرل ہو جائیں گے, پھر اس میں آپ جتنا چاہیں نفع لیں, زیادہ لیں گے تو کوئی آپ سے لے گا ہی نہیں, وہ کہے گا میں پڑوس سے کیوں نہ لے لوں. تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, بس دھوکے سے اگر آپ زیادہ نفع لیں گے وہ بھی حرام, اور یہ جو تلقی جلب کی میں نے صورت بیان کی ہے یہ بھی حرام ہے. کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کرنے کے وقت ہم کتنا منافع لے سکتے ہیں؟ اگر حکومت کی طرف سے کوئی مقرر پابندی نہیں ہے تو پھر عقد کے ذریعے زیادہ منافع لیا جا سکتا ہے. 50 روپے کی چیز کو 100 یا 150 تک بیچ سکتے ہیں. اس بارے میں کیا اصول ہے؟ انصاف کیا اور ظلم کیا ہے؟ دیکھیں, اگر کسی کنٹری میں رہتے ہیں, وہاں حکومت نے اگر کسی بھی چیز کے ریٹ متعین کر دی ہیں تو پھر وہ ریٹ سے زیادہ لینا ٹھیک نہیں ہے, خلاف قانون ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. نفع تو حلال ہوگا, یعنی آپ کی کوئی چیز ہے, آپ کی ذاتی ملکیت میں ہے, تو آپ ڈبل قیمت پہ بھی بیچ دیں بشرطے کہ دھوکہ نہ ہو, تو اس کی ارننگ حلال ہوگی آپ کے لیے کیونکہ آپ کی چیز ہے. لیکن خلاف قانون کا گناہ ملے گا کہ جب گورنمنٹ نے ایک لا بنایا تو آپ اس لا کی پابندی کیوں نہیں کر رہے, اور وہ لا بھی لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے. لیکن اگر لا بھی نہیں ہے تو آپ کو شریعت میں اجازت ہے کہ اپنی چیز جس قیمت پہ چاہے بیچے. اس میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے. نمبر 1, کسی بھی قسم کا کسٹمر کو دھوکہ نہ ہو. بعض دفعہ کسٹمر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے واقعی یہ چیز اتنے کی ہے, آپ نے اس کے سامنے ایسے اس کو واضح کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر بھی دھوکے میں آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے یار پتہ نہیں کیا اس میں سرخاب کے پر ڈلے ہوئے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ دھوکے کا گناہ ہوگا, پھر وہ ارننگ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسی لوگوں کی ضرورت کی چیز نہ ہو جس پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہوں اور لوگ محتاج ہو جائیں آپ ہی سے خریدنے پر. جیسے گندم جب مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے تو آپ نے گندم کو اسٹور کر لیا اور اب اتنی مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کی دسترس سے باہر لوگ مصیبت میں پڑ گئے, ایک روٹی کھانے کو ترس گئے لوگ. تو کھانے کی چیز ہے یا اسی کھانے ہی کی چیزوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے, تو ان میں چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دینا تاکہ لوگوں کو اس کے میں بہت زیادہ نقصان ہو, ایک عام آدمی کی دسترس میں روٹی ہی نہ رہے, یہ ناجائز ہے. جیسے کہ ذخیرہ اندوزی کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب چیزیں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہیں, کچھ تاجر لوگ ذخیرہ کر کے ڈبل 3 4 گنا قیمتوں پہ اس کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو بڑا حرج ہوتا ہے. ہاں, چیز ایسی نہیں ہے گیند بلہ بیچ رہے ہیں آپ یا کوئی ایسی چیز بیچ رہے ہیں جو نہ بھی ملے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کا صحت کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پہلی شرط دھوکہ بہرحال نہ ہو, یہ ضرور.